الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آنے کی مالک الملک میں سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکت میں عطا فرمائے اور ہمارے زندگی کے تمام معاملات دینی ہوں، دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پیدا فرمائے. الحمدللہ آج اس عظیم و شان اور پرور جماعت المبارک اجتماع میں جو آیت طیبہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوئی، اس کے روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے. اللہ کے مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی
امت کو، غلاموں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، کامیابی کی منزلوں پہ فائز کرنے کے لیے اور آخرت کی ساری بہاریں نعمتیں عطا کرنے کے لیے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کریم میں پہلی قوموں کے احوال حضور کی امت کے سامنے رکھے کہ دیکھ لو انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو یہ صلہ ملا، یہ انعام عطا کیے گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی پھر یہ پکڑ آئے، یہ گناہ آئے، ان کو ان مشکلات سے، عذاب سے، مصائب سے گزرنا پڑا۔ تم اس قرآن کریم میں یہ جو کلام اس انسان کی نہیں ہے، مالک الملک کی ہے، اور وہ اس سے زیادہ سچی ذات تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اسی نے کامیابی عطا کرنی ہے، اسی نے انعام دیتے ہیں، اسی نے سکون عطا کرنا ہے۔ وہی فرما رہا ہے کہ پہلی ساری قوموں کی آواز دیکھ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم سے محبت ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ بیٹے سے محبت ہوگا تو والدین اس کو پھر مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں، بیٹا دیکھ اس نے غلط کام کیا تھا، اس کا یہ کام، اس نے پڑھا، ماں باپ کی بات مانی، آج اللہ نے اس کو عزت دیتا ہے۔ مثالیں دے دے کے انسان سمجھاتا ہے، کیونکہ اولاد سمجھانے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے بندوں سے بڑی محبت کرواتا ہے، مثالیں دے دے کے پہلی قوموں کی مثالیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت صحابہ کرام کی زندگی کو آنے والی تعصب قیامت نسل آدم کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھ لو، اس سے بڑی اور بھی محبت ہو۔ وہ مالک اور ملک کا کسی نشان ہے، بلم یکن لہو کفوا احد، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا نماز پڑھو، میری نافرمانی نہیں کرنی، جہنم میں جاؤ گے، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، اس نے بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے محبتوں سے سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا، جنت کے وعدے کی کہیں بھی نگاہ کر کے ڈرایا، پھر سمجھایا، پھر پیار کیا۔ بندے تو اسے بڑی محبت ہے، تو اسے بڑی محبت کرتا تو سمجھ جاؤ۔ اب بھی وقت ایسا نہ چاہے، انسان ہے کہ وہ سمجھنے کے نہیں آتا۔ ہم صبح کے درس میں روزانہ یہاں پہ ہمارا 3 دن درس ہوتا ہے، ہفتہ ہے، نماز سوموار بے ترتیب قرآن کریم کا ہم یہاں پہ درس پڑھتے ہیں، بانصیب حضرات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک آیت طیبہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس کے متعلق جو مسائل ہیں، احادیث ہیں، وہ آیت طیبہ نازل ہونے کی وجہ کیا تھی ہم نے پڑھی۔ 1 سپارہ ہم نے 1 سال میں پڑھا، 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ اب دوسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی اس کا نصف نہیں ہوا کہ سال گزرنے والا ہے۔ بانصیب نماز میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، 3 دن ہم حضور کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، منگل کو جمعرات کو، جمعے کے دن جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے امتحانات پاس، کن کن آزمائشوں سے گزرے۔ ابھی جن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے سامنے ان کی مثالیں ہیں،
ان کی زندگیاں ہیں، حضور کی حدیثیں ہیں، حضور کی ساری حیاتیں طیبات مومن کے سامنے، ابھی تک وہ صحابہ کرام کے سامنے نہیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ ہم ہجرت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، انسانی عقل کم رہتا ہے، وہ انسان تھے یا کوئی پتھر تھے؟ انہوں نے اپنا ایمان پتھر پہ ایک لکیر کی مانند بنا دیا کہ مٹ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی تھی، یہ توجہ فرمانا، سب سے پہلے جس نے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ ہوتا ہے، ان کا نام تھا حضرت ابو سلمہ، اور ان کی بیوی کا نام تھا حضرت ام سلمہ۔ یہ بڑی توجہ سے بات سننا، اللہ کے انعام کی دنیا میں عطا فرماتا ہے نا۔ آج یہ بات سن کر پھر آپ نے موازنہ کرنا ہے اپنے ایمان کا اور ان کے ایمان کا۔ ہمارا ایمان کہاں بچھڑا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے۔ آج آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، پھر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کا حکم آیا جب ان کے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بڑھنے لگے، حضور پریشان ہو گئے، اللہ نے معراج عطا فرمائی، محبوب کو اپنے پاس بٹھا کر عرش پہ تسلیاں دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو حکم ہے کہ مکہ والے نہیں مانتے، مکے کو چھوڑ کر دو، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما دو، اپنے غلاموں کو، امت کو، مسلمانوں کو حکم دے دو۔ اس میں نام آتا ہے حضرت ابو سلمہ کا۔ توجہ سے یہ بات سننا، ابھی عمر تھوڑی سی ہے، تو سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نے، یعنی آپ اس کا اندازہ رکھائیں ان کی عمر کا، کہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ، ان کا معصوم بچہ تھا جو ابھی تک ماں کا دودھ پیتا تھا جب انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ عمر کتنی ہوگی؟ اہل بڑی جلدی شادی کر دیا کرتا، حضور کی جو والدین کریم تھے، حضور کی طرف امی جان تھی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، 18-19 سال عمر تھی جب سال حضور کے والد صاحب کی 22 سال عمر تھی۔ یہ کون سی عمر ہے؟ اہل عرب جلدی شادی کر دیا۔ اب ان کا ایمان دیکھیں، پہلے ابو سلمہ نے اسلام کو قبول کیا، کفار مکہ نے ظلم و ستم سے کہا کرتے۔ ابو سلمہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، حبشے چلے گئے۔ آج کوئی چھوڑتے اپنا وطن؟ ہم تو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے نماز کے لیے، دکان چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے نماز کے لیے، ریڑھی چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز چھوڑنی ہے، چھوڑنا، دوستوں کی محفل چھوڑنی بڑی مشکل ہے۔ انہوں نے اپنا اسلام بچانے کے لیے، توجہ سے یہ بات سننا، آج اپنا اسلام بچانے کے لیے انہوں نے، عمر کتنی ہے؟ 16-17 سال عمر ہوگی۔ انہوں نے مکہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑا اور حبشے کی جانب ہجرت کر گئے، کئی سال وہاں پہ گزارے، اور پھر جب دیکھا سوچا کہ اب مکے کے حالات مسلمان کافی ہو چکے ہیں، ان کی تعداد اب بڑھ چکی ہے، کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر مکے چلتے ہیں۔ تو جب یہ دوبارہ ہجرت کر کے حبشے سے دوبارہ اپنے وطن واپس مکے میں آئے، کہ صرف سوچنا عمر 17-18 سال ہے، ایمان بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ کر حبشے میں چلے گئے۔ کئی سالوں کے بعد پلٹ کے مکے میں واپس آئے، کفار مکہ نے پھر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور ظلم و ستم کی انتہا
اب کیفیت یہ ہے کہ آپ کی پسند کی شادی تھی، ام سلمہ کی اور ابو سلمہ کی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے شادی سے پہلے، اور تھوڑی عمر بھی ان کی شادی ہو گئی تھی، 18-19 سال کی عمر شادی ہو گئی، اب ان کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ سے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ چیز اور کوئی پیاری نہیں لگتی۔ ابو سلمہ اللہ نے کرم کیا کہ شادی کے بعد ایک بچہ عطا کر دیا، ایک چھوٹا سا جو بچہ تھا ام سلمہ کا جو دودھ پیتا تھا۔ یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے سنی ہے، آپ نے بات کی گہرائی میں کرنا ہے۔ پسند کی شادی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں عزیز نہیں لگتی تھی، میں اپنے شوہر پر جان دیتی تھی جن سے میں نے پسند کی شادی کی تھی، اور ابو سلمہ سے وہ زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی سی عمر تھی کہ اللہ نے بچہ دے دیا۔ حبشہ سے واپس آئے تو کفار مکہ نے پھر ظلم و ستم کی انتہا کر دی کہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، تمہیں، تمہارے بچے کو اور تمہاری بیوی کو، اسلام چھوڑ دو، حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ آپس میں محبت کا یہ ان کا ایک عالم تھا، یہ حالت تھی، پسند کی شادی تھی، اوائل عمر تھی، 17-18 سال عمر ہے۔ تو سارے مکہ نے کہا ابو سلمہ سے کہ حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تمہیں سمجھایا تھا، تم مکہ چھوڑ کر حبشہ میں چلے گئے تھے ایمان بچا کر، پھر آئے ہو، اب تم سمجھا رہے اگر تم نے حضور کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑا، یاد رکھو تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بیوی کو بھی، جو معصوم بچہ تمہارا خون پیتا اس کو بھی بتانا۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ ایک دوسرے کا بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے بات کی تھی، اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، باہر نکلتے ہیں تجھے مارتی ہیں، کوڑے برساتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ام سلمہ نے کہا کہ ابو سلمہ جانتے ہو نا کہ ہم آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں، پسند کی شادی ہے، ابھی تو زندگی میں کچھ دیکھا بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے، لیکن یاد رکھنا ابو سلمہ ام سلمہ بیوی کہتی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، حضور کا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ یہ بات کیا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو نا، اگر مجھے چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دینا، میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، تم بھی تیار ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جوانی ہے نا، 17-18 سال، ہماری عمر کتنی 20-22-25 سال جوان ہو چکی ہے، باتوں کا خیال نہیں ہے، اسلام اور ایمان کی حالت دیکھی اور اس واقعے کو دیکھی۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ نے ایک رات کو بیٹھے تھے، پروگرام بنایا کہ ہم یہ شہر مکہ چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت یثرب میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہے، ابھی تک ہجرت کا ہو، ابھی آیا تو کہ پہلے مہاجر تھے ابو سلمہ، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، مکے کو چھوڑتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، ابو سلمہ صبح اٹھے، اپنی اونٹ بھی تیار کی، ام سلمہ کو اونٹ کی بٹھائی، اوپر بٹھایا، معصوم بچہ تھا ان کی گود میں دیا، ابھی اونٹ بھی اٹھایا ہی تھا، ارادہ کیا تھا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جاتے ہیں، کہ وہاں جو ام سلمہ کے بیٹے والے تھے، قبیلہ بنو مغیرہ بن عبداللہ کے لوگ، یہ وہاں پہ آباد تھے، وہاں پہ
چھوٹا سا محلہ تھا، وادی تھی، کہاں پہ یہ ڈیرے تھے، یہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو سلمہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مکے کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں یثرب مدینہ کا چھوڑا۔ کہا تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی ہے، ہم نے تمہیں بیاہ کر دی ہے، تم اس کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ اتنا کہا اور اونٹ کی مہار ابو سلمہ کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اب یہ بیوی تمہیں نہیں ملے نہ ہی یہ معصوم بچہ ہے۔ ابو سلمہ نے سلمہ کی طرف دیکھا، یہ وہ میاں بیوی تھے کہ جو ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سلمہ نے کہا کہ ابو سلمہ میری پرواہ نہ کرنا، جاؤ ہجرت کر جاؤ، اپنا ایمان بچا دو، میری فکر نہ کرنا، میں اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتا بھی نہیں کرتی، جان میری چلی جائے گی میری طرف سے فکر نہ کرنا، معصوم بچہ ہے، مارتے ہیں تو مار دیں لیکن کبھی حضور کا کلمہ نہیں چھوڑو، میری طرف سے بے فکر ہو کر تم مدینہ سے یہ واقعہ کر جاؤ۔ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے، سننی سنانی بھی بڑی آسان ہے۔ ابو سلمہ نے بیوی کو وہاں پہ چھوڑا، بچے کو چھوڑا، ہجرت کر گیا۔ جب قبیلہ بن مغیرہ ابن سلمہ کے بیٹے والے اپنی بیٹی کو لے کر گئے، معصوم بچہ جو شیر خار تھا، دودھ پیتا تھا، اس کے پاس تھا۔ ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا، اس کے بھائی آ کے ابو سلمہ کے کہا اگر تم اپنی بیٹی اپنے قبیلے میں بیٹے میں لے کے جا سکتے ہو نا تو یہ بچہ ہمارا ہے، یہ میرے بھائی ابو سلمہ کا، یہ مجھے دے۔ اب وہ معصوم بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، وہ ابو سلمہ کے خاندان والے اس بچے کو چھین کر گئے۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ابو سلمہ مکے میں پہنچ گئے، ام سلمہ اپنے بیٹے والوں نے جا کر اس کو مبعوث کر دیا، ایک وادی کے اندر تھے، پہلے بٹھا دی کہ اس وادی سے باہر نہیں جا سکتے۔ معصوم بچہ جو پہلا بچہ تھا وہ ابو سلمہ کے خاندان والے چھین کر لے گئے، تینوں الگ ہو گئے۔ اب حضرت ام سلمہ صبح آتی اور قلعے پر بیٹھ جاتی اور یثرب کی طرف منہ کر کے سارا دن اپنے خامن کی رضائی میں روتی رہتی، سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اس قلعے پر بیٹھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے خامن کی رضائی میں روتی رہتی روزانہ۔ اور ایسا کرتے کرتے سال گزر گئے، پورا سال، نہ گرمی کا خیال نہ سردی کا۔ صبح آتی سورج کے غروب ہونے تک مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے خامن کی رضائی میں، بچے کی رضائی میں روتی رہتی اور ایک ہی کہتی یا اللہ اسلام کے ایمان کو ثابت کر دے، یا اللہ میرے خامن ابو سلمہ کو اسلام کے ثابت کر دے۔ جب سال گزر گیا نا تو آپ کا چچا زاد بھائی آپ کے پاس میں گزرا، آپ کی حالت دیکھی ام سلمہ، تو حالت دیکھنے کے بعد اپنے خاندان والوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پہ ترس نہیں آتا، اس کا بچہ اس کے خاندان والے دے کے اس کا خامن کثرت میں چلا گیا، کیونکہ ابھی تک مدینہ حضور نے یہ کہ یثرب کا نام مدینہ سے یہ ابھی تک نہیں شروع ہوا تھا۔ حضور نے صحابہ نے بات فرمائی تھی کہ پہلے مہاجر تھے مسلمان، اس کی تاریخ جہاں پر اس کو یثرب ہی لکھتی ہے، تو مدینہ کا یہ بات ہے۔ تو کہا تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت کو، اس بچی پہ؟ عمر ہی کتنی 18-19 سال ہو گیا اس کو صبح سے لے کر شام تک اس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کھانا کی رضائی میں روتے اس کے سال گزار کر۔ تو خاندان والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ام سلمہ سے کہو کہ مدینے چلی جائے، ہماری طرف سے جا رو رو کر جان دیتی سے کہو چلی جائے۔ جب ابو
ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بچہ بھی دے دیا کہ اگر تم مدینے جا رہی ہو تو بچہ بھی دے دو۔ اب ام سلمہ تاریخ لکھ دیا کہ تنے تنہا اونٹ پہ سوار ہوئی، معصوم بچہ شیر خار اپنے پاس ہے۔ آپ کی 1400 سال گزر چکی ہیں نا، مکے سے مدینے تک جمرے پہ گئے، حج پہ گئے، میں نے راستے دیکھی، آپ نے دیکھا، اب تو راستے میں ہوٹل ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، بستیاں پار ہو چکی ہیں، پمپ بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی انسان پکی شاہراہیں ہیں، لیکن رات کو سفر اکیلے نہیں کر سکتا، اب بھی بیابان رہتے ہیں۔ تو 1450 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک 18 سے 19 سال کی دوشیزہ حسین جبیل تنے تنہا کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ اہل عرب پہلے ڈاکو لٹیرے مشہور تھے جس کا قبضہ تھا۔ تو جو ہی جانے لگے نا، آپ جانے لگے، اونٹ پہ سوار ہوئی، معصوم بچے کو اٹھایا تو عثمان بن طلحہ جوان تھے، یہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دوشیزہ ہے، اس میں جبیل بچہ اس کی گود میں ہے، چھوڑ کر جا رہی ہے مکے کو، تو داس اپنی رسی پکڑ لی، وہاں پکڑ لی اور کہا کہ ام سلمہ تم ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ام سلمہ نے کہا عثمان بن طلحہ یہ بھی سے قبیلے سے کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ آج جانتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کتنا لمبا سفر ہے، 300 میل بنتے ہیں شریف، تقریباً 450-500 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تنے تنہا جنگل میں سفر کرو گی، راستے میں کافر ہے، لٹیرے ہیں، جنگل ہے، کھانے کی کوئی چیز کہا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے خامد کی محبت میں جاؤں گا، مدینے چھوڑ کر مدینے جاؤں گی، مکی کو چھوڑ کر اپنا ایمان بچانا ہے، اسلام بچانا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ 18-19 سال کی لڑکی کہہ رہی ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جب تم جانا چاہتی ہو تو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں ساتھ جاؤں گا۔ رسی پکڑ لی، غیر محرم تھے، ابھی تک پردے کا حکم جو نازل نہیں ہوا تھا، غیر محرم تھے، رسی پکڑ کے چل پڑے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا، ہم سفر کرتے رہے، دن آئے، رات آئے، ہفتے گزرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جہاں پہ ہم نے پڑاؤ کرنا ہوتا وہ پوچھ کی بٹھاتے، اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے، میں سواری سے اترتی، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی، وہ اونٹنی کو پکڑ کر کسی سائے دار درخت کے نیچے دودھ لا کے باندھ دیتے، آرام کرتے، جب جانا ہوتا پھر اونٹ لاتے اٹھاتے، میں سوار ہوتی، چل پڑتے۔ یہی معمول تھا ہمارے سفر کا، ہم مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتے رہے۔ کہتے ہیں مدینے کی سرحد نظر آئی نا، مہینوں کے بعد عثمان بن طلحہ نے کہا ام سلمہ اونٹ بٹھایا تو سامنے عبد مناف کے گھر ہے، محلہ ہے جہاں تمہارا خامد ابو سلمہ داعش پذیر ہے، وہاں چلی جاؤ۔ ام سلمہ کہتی ہیں بس اتنا کہا اور اونٹ کو لے کر سوار ہوئے مکے کی طرف واپس پلٹ پڑے۔ کہتے ہیں مہینوں سفر کرتی رہی، اونٹ بھی، لیکن ابو سلمہ اور عثمان بن طلحہ پیدل سفر کرتا تھا، غیر محرم تھا، پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، عثمان بن طلحہ نے اسلام کی قبول نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں لیکن میری طرف مہینوں گزر کے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ میں دیکھتی تھا تو چھپا لیتا، جب وہ دیکھتے تو میں چھپا لیتا۔ پھر اللہ کو اتنی عطا پسند آئی نا، اتنی عطا پسند آئی کون کی؟ عثمان بن طلحہ کی۔ آپ کہتے ہیں مار آئی تو صاحباً قط اکرم عثمان بن عبداللہ، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ میں نے شریف النفس اور کریم النفس کو انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ اس دور کی بات تھی، زمانہ جاہلی کے جب ابھی تک پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، ایک سے ملاقات، زیر بلاد دیکھنا، ملاقات کرنا، باتیں کرنا، یہ اس وقت ایک باعث فخر بات تھی، ایک عام سی بات تھی۔
لیکن عثمان بن طلحہ کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دے دیا. اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ نے صلہ دے دیا کہ حضور کے دور میں کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. حضور نے مکہ فتح کیا تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی تم ہی لے لو اور تا صبح قیامت کی کعبۃ اللہ کی چابی تیری ہی خاندان میں تیری اولاد میں تیری نسل میں کرتی رہے گی. اللہ نے اتنا انعام عطا فرمایا. غیر محرم کی طرف نہیں دیکھو. اللہ نے اپنے گھر کی چابی ان کی آنے والی نسلوں کو عطا فرمایا. اور ام سلمہ وہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. انہوں نے بھی پھر آنکھ اٹھا کر نہیں نہ دیکھا غیر محرم اور پھر اللہ نے بڑا صلہ عطا فرمایا. بڑا صلہ دیا اللہ نے. اور کیا صلہ دیا ام سلمہ کو کہ جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا, خامد قربان کر دیا, بچہ قربان کر دیا, جوانی قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا, انہوں نے نہیں چھوڑا اسلام کو, حضور کے دامن کو. اللہ کی نافرمانی نہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور مدینے میں تشریف لے آئے, وقت گزرتا رہا, مجھے بڑی محبت تھی اپنے خامد سے. کہتی ہے بڑی محبت تھی. ابو سلمہ جاتے نا حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے نا, جب واپس آتے تو ہم میاں بیوی دونوں نا حضور کی باتیں کرتے رہتے. میں پوچھتی تھی نا ابو سلمہ حضور نے کپڑے کیسے پہنے تھے, حضور کیسے تشریف فرما تھے, حضور کس بات پہ مسکرائے تھے, تم نے بھی دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, پہلی صف میں کون بیٹھا تھا, حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو کہتی ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم روٹی اکٹھے پکاتے میاں بیوی, اتنی محبت تھی. اور برتن اکٹھے صاف کرتے, گھر کے جھاڑو, دونوں میاں بیوی مل کے کام کرتے تھے, چشمے میں کپڑے اکٹھے دھویا کرتے تھے. اتنی محبت تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا, ابو سلمہ کا وصال ہو گئے. اور ابو سلمہ نے مرنے سے پہلے کہ حضور کی بارگاہ میں اس کی آئے تک میں نے پوچھا تھا حضور نے کیا ارشاد فرمایا, تو کہا حضور نے فرمایا تھا کہ جو انسان کثرت سے پڑھ جائے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے تو اس کو صرف موت کو گرا کے لیا ہے نا, کسی کے جنازے کا اعلان کرتے ہو یا جنازے کی سنیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ صرف موت کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے, بہت بڑا اسم اعظم ہے. تو ابو سلمہ نے ام سلمہ سے کہا کہ آج حضور نے فرمایا تھا کہ جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس کو پہلے سے بہتر عطا کرتا ہے, پہلے سے زیادہ اور بہتر عطا کرتا ہے. یہ بات 2-4 دن پہلے آپ نے سنائی, تو 4 دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب وہ چلے گئے, اب ام سلمہ ابو سلمہ سے بڑی محبت تھی, ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی, خامد کی محبت کی شادی تھی. اب کیا ہوتا ہے, مصلی ہے اس پہ بیٹھی ہیں, خامد کی جدائی میں آنسو بھی بہا رہی ہیں, تو ایک ہی بات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ. دل کام کثرت سے بڑھتی ہے. تو دیکھتے انصار عورت آئی, اس نے کہا کہ آپ کی عدت 4 مہینے 10 دن گزر چکی تھی, مسلے بھی بیٹھے ہیں, خامد کی جدائی میں رو بھی رہی ہیں, تسبیح کے لیے مسلسل پڑھ بھی رہی ہیں. اس نے کہا ام سلمہ کیا پڑھتی ہو, کہا یہ پڑھ رہی ہوں. تو کہا ابو سلمہ جیسا بہتر کوئی شور دنیا میں نہیں تھا, نہیں کہ مجھے ملے گا. کہا پڑھتی کیا ہو, کہا حضور نے فرمایا تھا کہ پڑھا کر پہلے سے بہتر عطا اللہ کرے گا. اللہ نے فرمایا سچ ہے, حضور نے فرمایا سچ ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا, لیکن ابو سلمہ سے بہتر کوئی شور نہیں ہو سکتا. اللہ نے حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھو گے تو اللہ پہلے سے بہتر عطا کرے گا. مجھے اپنی جان سے زیادہ اس میں یقین ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے, لیکن ابو سلمہ سے بہتر کوئی شور نہیں ہو سکتا. تو جب وہ پڑھ رہی تھی نا, ادھر گزر چکی تھی, تو اس انصاری عورت نے کہا کہ تو پڑھ رہی تھی نا جو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تجھے پہلے سے بہتر عطا کرے گا.
تو کوئی ابو سلمہ سے بہتر خامد ہے، اس نے کب پیدا ہی نہیں ہوا، تو کہا کہ اس بات میں یقیناً نپٹتی ہے کہ اللہ اس بہتر عطا کرتا ہے، کہاں اس کے بھی یقین ہے، تو کہا پھر سنو، مجھے حضور نے بھیجا ہے، مجھے حضور نے بھیجا ہے، حضور نے یہ آپ کی رائے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا ام سلمہ تم پسند کرتی ہو میرے حرم میں آنے کے لیے؟ ام المؤمنین بننا چاہتی ہو؟ اب کی چیز نکل گئی کہ یا اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں، تو اپنا محبوب یہ عطا کر دیا، حضور یہ عطا کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ کو اللہ نے ام المؤمنین کی مقدس منصب پہ فائز فرمایا، اللہ نے یہ صلاح عطا فرمایا کہ پردے کتنی پابند تھی اس زمانے جاہلیت کے دور میں بھی آپ نے غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ نے صلاح یہ دی کہ حضور کے ظالم مطہرات کا شمار کرتے۔ عثمان بن طلحہ وہ جوان تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کو کیا ان کے خاندان کی نسل کو کعبۃ اللہ کی چابی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا، سنت عطا فرمائے گا۔